أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، سلامت رہے ماشاءاللہ۔ ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے،
جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارا دین اپنی خوشبودار دامن میں بے شمار ایسے قیمتی اور نایاب جواہر کو سمیٹے ہوئے ہے جن کی شان ہر آنے والے زمانے نے واضح طور پہ بیان کی ہے۔ کچھ ہستیاں اپنے علمی اور روحانی قد کے اعتبار سے ایسی ہیں جن کو آج بھی صدیوں بعد تاریخ کے کرتاس انتہائی ادب و احترام سے رقم کرتے ہیں، جنہوں نے ناظرین تبلیغ دین، زہد و ورع، تقوی، پاکیزگی، عبادت و ریاضت اور مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا، اور ایسا قرب حاصل کیا ناظرین کہ رہتی دنیا تک ان کی شان بیان کی جاتی رہے گی، جن کے تذکرے ایمان کی شاہراہوں کے مسافروں کو ایک خوشبودار راستے کا پتہ دیتے ہیں، اور جن کی سیرت تقوی کے متلاشیوں کے لیے منزل مقصود کی طرح ناظرین ایک رہنما بن کے نظر آتی ہے۔ یعنی بلکہ یوں کہیے کہ کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان ہستیوں پر تاریخ نازاں ہے اور ان کی سیرت انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ کے دامن میں بے شمار نام ان خواتین کے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی آئلی زندگی کے فرائض انتہائی آسن طریقے سے ادا کیے، اور ساتھ ساتھ سلوک و تصوف اور طریق ولایت پر بھی ایسے سنگ میل رقم کیے جو اپنی مثال یقیناً آپ ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ وہ بھی تاریخ کے کرتاس پہ سنہری حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ اس صف میں ناظرین جہاں ازواج مطہرات تشریف فرمائیں، جہاں صحابیات تشریف فرمائیں، جہاں اہل بیت اطہار کی عظیم المرتبت شہزادیاں جلوہ افروز ہیں، وہاں دوسری صدی ہجری کی ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی بھی افق ولایت پہ درخشاں ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب و احترام سے سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ آج ذرا ماؤں بہنوں بیٹیوں نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ اوورسیز جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں یا مسلمان بستے ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، اور اپنی بچیوں کو ان تذکار پاک کے بارے میں بتائیے، ان کو سنائیے۔ جو علماء کرام گفتگو کریں گے ان کو بتلائیے صاحب کی گفتگو ہو کیا رہی ہے، کیونکہ دور جدید میں ناظرین تہذیب نے، خاص طور پر جو تہذیبی یلغار نے ہماری خواتین کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی ہے، گو کہ وہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری خواتین اپنی بنیادوں پر بڑی جمی ہوئی ہیں، بڑی مضبوط ہیں الحمدللہ، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی فاؤنڈیشنز کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ناظرین کہ ان تذکار پاک کو گھول گھول کر اپنی بچیوں کو پلائیں۔ تو بعد میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے مراتب بچپن میں ہی اس رفت کو پہنچے ہوئے تھے کہ ان کے والد حضرت حسن الانور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے ان سے راضی تھے، اور جن کی رضا کی وجہ سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کے گلشن کی اس ننھی کلی سے راضی تھے۔ ناظرین کرام، جو لاڈلی تھیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بلکہ یوں کہیے کہ نور نظر تھیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پیدائش مکے میں ہوتی ہے، بچپن مدینہ پاک کی تجلیوں سے منور ہوتا ہے، 6 برس کی عمر میں ناظرین قرآن پاک کو حفظ کرنے والی، اپنے والد کی انگلی پکڑ پکڑ کر اپنے جد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے والی، علم فقہ کے موتیوں کو امام مالک علیہ رحمہ سے سمیٹنے والی، مسجد نبوی کے دروس اور اس کی علمی و فقہی مجالس میں شریک ہونے والی، علم کے خزانوں کو امت تک منتقل کرنے والی، اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بہو یعنی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بننے والی سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا اپنے تقوی، اپنی حیا، اپنی خدمت خلق، اپنے زہد و ورع اور عبادت و ریاضت میں اپنی مثال آپ تھیں، کلام الہی کی حافظہ بھی تھیں اور مفسرہ بھی تھیں، یعنی قرآن سے آپ کو بڑا پیار تھا۔ عرفان کا یہ عالم تھا ناظرین کہ آپ سلام اللہ علیہ کا قلب ہر وقت ذوق عبادت میں لگا رہتا تھا، محبت الہی میں گم رہتا تھا، نور ایمان کی کرنیں آپ سمیٹتی رہتی تھیں، صدق و یقین سے معمور رہا کرتی تھیں، عبادت، علم و عمل، طلب معرفت، رضائے حق اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ یوں کہیے ناظرین کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی دم آپ کا غافل نہیں تھا، بس ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہتی تھی، ہر لمحہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا وجود مزین رہا کرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے والہانہ عشق کیا کرتی تھی۔ یہ وہ ہستی ہے ناظرین جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے جد حضرت امام حسن علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے
30 حج آپ نے پیدل کیے، ان کے تقوی کا ناظرین کیا عالم ہوگا، ہم اس کے پیمانے کو جانچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی ہمیشہ دوران تلاوت یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ سلام اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار رہا کرتی تھیں، یعنی قرآن سے اس حد تک محبت تھی۔ اور ظاہر ہے معنی و مفاہیم تو قرآن کے ہم انہی سے سمجھیں گے نا ناظرین، ہم تو کیا سمجھے، وہ اصل ہیں کہ جن کے گھرانوں پہ قرآن اترا ان کو معلوم ہے قرآن کہتا کیا ہے۔ تو جو قرآن ناظرین جب وہ پڑھا کرتی تھیں تو ہر وقت آپ کی جو آنکھوں کی جو آنسوؤں کی یا موتیوں کی لڑیاں تھیں ناظرین، وہ ہر وقت جو ہے جاری رہا کرتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ سے ناظرین سلوک و تصوف اور علم و فنون کا فیض بیک وقت جاری ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت ہستیاں آپ سلام اللہ علیہ سے اکتساب فیض کرتی رہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ آپ سلام اللہ علیہ سے علم حدیث و فقہ حاصل کرتے رہے۔ آپ سلام اللہ علیہ سے ناظرین اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی وہ عظیم الشان خدمت لی۔ دیکھیں یہ جو گھرانہ ہے نا ناظرین، چونکہ ظاہر تسلسل تو وہی ہے نا، تسلسل تو وہی ہے، لیگیسی وہی ہے، اور کسٹوڈین ہے آپ، یعنی آپ دیکھیے کہ حسنی حسینی جو ایک حسین امتزاج ہے وہ آپ کی ہستی کے اندر نظر آتا ہے۔ تو آپ کے گھرانے سے ناظرین وہ نور کیوں نہ پھوٹے کہ جس سے تاریک دلوں میں روشنی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ تو آپ ہی کا گھرانہ ہے ناظرین جس کا یہ فیضان، اور آپ ہی کی ہستی ہے جن کا یہ فیضان تھا کہ کئی غیر مسلم گھرانے صرف آپ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، جن کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا فیض حاصل ہو ناظرین کہ ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اور بات یہ کہ جو عشق کی راستے کے مسافر ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جو عشق کے راستے کے متلاشی ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جو عشق کے راستے کی خاک چھانا کرتے ہیں، وہ تو مماثلت کو ہی تلاش کیا کرتے ہیں۔ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناظرین عالم دیکھیے کیا ہے کہ بچپن میں مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر جس طرح سے اپنے جد سے فیض حاصل کیا کرتی تھی، جد نے بھی اسی عمر میں آپ کو بلوایا جس عمر میں جد نے پردہ فرمایا، یعنی 63 برس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک، اور 63 برس ہی آپ کی عمر مبارک تھی۔ حالت روزہ تھا۔ اچھا یہ بھی ایک کمال بات ہے ناظرین، 3 عشرے آپ نے روزے اس سوچ سے رکھے کہ جب پردہ ہو تو وہ جو حال ہو میرا وہ روزے کے ہی عالم میں ہو۔ اور عالم یہ تھا کہ حالت روزہ میں بستر مرگ پہ ہیں، سورہ انعام کی تلاوت کے دوران ناظرین ان آیات سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ واصل بحق ہو گئیں کہ انہی کے لیے ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا مولا ہے ان اعمال صالحہ کے باعث جو وہ انجام دیا کرتے ہیں۔ بس ناظرین آپ کیا گئیں، یوں سمجھ لیجئے کہ مصر میں کورام مچ گیا کہ ہمارے درمیان سے وہ ہستی جدا ہو گئی جن ہستی پہ مصر کے لوگ اپنے آپ کو قربان کیا کرتے تھے۔ آغاز کرتے ہیں اس تیقن کے ساتھ کہ سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ انشاءاللہ، کیونکہ یہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم تو ناظرین یہ جو ذکر کرتے ہیں نا، یہ جو انبیاء کا ذکر ہے، یہ جو صالحین کا ذکر ہے، یہ عبادت ہے بنیادی طور پہ، اور یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ اس تیقن سے ذکر کو آپ نے سننا ہے کہ کل بروز محشر ہم گناہگار کھڑے ہوں گے، اور سیدہ نفیسہ پاک سلام اللہ علیہ بس اگر ایک ہی مرتبہ صرف فرما دیں گی کہ انہوں نے میرا تذکرہ کیا تھا اور انہوں نے میرا تذکرہ سنا تھا، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے بزرگ ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ تیسری شخصیت سادات گھرانے سے ماشاءاللہ ممتاز عالم دین جناب سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، اور میرے دائیں جانب میرے بہت پیارے بھائی ممتاز قوال، اور ان کو اگر میں پرنس آف قوالی کہوں تو غلط نہ ہوگا، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ شیر میادات خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے، سحری کا موقع ہے، اور میں بھی بس اسی لمحے ایک بات سوچ رہا تھا ناظرین کہ دیکھتے دیکھتے آج ہم اپنی 14ویں سحری کریں گے، اور آپ دیکھیے کہ اب ہم مغفرت کے عشرے کے وسط میں آ چکے ہیں، یعنی بہت تیزی کے ساتھ رمضان مبارک اپنا دامن چھڑا کے ہم سے اب جدا ہونا چاہتا ہے۔ یہ مہمان راضی ہو کے جائے اس کا کوئی فارمولہ ناظرین میرے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ بھئی کوئی فارمولہ جنید بھائی بتائیے، فارمولہ تو کچھ نہیں ہے میرے، ہاں یہ ضرور ہے
کہ جس طرح سے سرکار علیہ السلام اپنی مبارک کمر کو کس لیا کرتے تھے، ان کے امتی بن کے ہم بھی تھوڑی سی محنت کر لیا کریں، بلکہ زیادہ محنت کر لیا کریں. نمازوں کی پابندی کیجئے، تراویح کی پابندی کیجئے، قرآن پاک کی کوشش کیجئے کہ جتنے گھر والے ہیں سب ایک ایک پارہ بانٹ لیں ڈیلی، کہ جی انشاءاللہ ہم جب رمضان ختم کریں گے تو اتنے انشاءاللہ قرآن پاک ضرور ہو جائیں گے. اور اگر روز ہی صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو جائے صاحب تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے. تو بس دیکھیں انشاءاللہ، باقی اللہ کے کرم پہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. سیدہ نفیسہ پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان کا تذکرہ پاک کرتے ہیں. پروفیسر صاحب آغاز کیجئے. سب سے پہلے بتائیے حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا، آپ کا بنیادی خاندانی تعارف، کیا ہی عظیم الشان خاندان کے، اس سے بڑا کوئی خاندان نہیں، اور آپ کے بچپن کے حالات و واقعات آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. جنید اقبال صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مغفرت کا عشرہ، اللہ کی طرف سے برستی رحمتیں، اور اس میں ایسا پیارا ذکر، اتنا خوبصورت تذکرہ، تو مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ رحمت حق بہانہ می طلبد. واہ، رحمت حق بہانہ می طلبد. اللہ. یقیناً یہ میرے لیے، آپ کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے دامن کو بھرنے کا ایک بہانہ ہے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہے گویا ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر ہماری یہ خوش نصیبی کہ ہمیں اتنی مقدس ہستیوں کی صحبت میسر آ جائے تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے آخرت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ نفیسۃ العلم بھی ہیں واہ. اور معرفہ بھی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان. کیا کیا. اگر وہ عابدہ ہیں تو عالمہ بھی ہیں، واہ اگر وہ زاہدہ ہیں تو مفسرہ بھی بھائی، ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے. اگر وہ طیبہ ہیں تو محققہ بھی ہیں. واہ واہ. ان کی ایک ایک خوبی، اور ایسا کیوں نہ ہو. ذرا تصور میں لائیے کہ پڑپوتی کس کی ہیں؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، حسن مجتبی علیہ السلام. سبحان اللہ. وہ حسن مجتبی علیہ السلام کے جن کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا انہو ریحانتی فی الدنیا. ہاں، یہ میرا حسن میری دنیا میں میری خوشبو ہے. واہ، سبحان اللہ. یہ وہ حسن مجتبی ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام سے یہ عظمت ملی کہ سیدہ شباب اہل جنہ، اللہ جنت کے جوانوں کے سردار. اللہ اکبر. یہ وہ حسن مجتبی ہیں. ذکر ہے نفیسہ طیبہ کا، پاک خاتون کا، حسن علیہ السلام کی پڑپوتی کا، کہ جن کے دادا کو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہوں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے اوپر جائیں علی ابن ابی طالب، اللہ اکبر. گھرانہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سے اللہ نسبت ہو اللہ رہی. اللہ اللہ. ان کی عظمتوں کا ذکر ہماری زبانوں سے ادا ہو سکے، این خیال است و محال است. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھرانہ حضرت حسن الانور، حضرت زید کے بیٹے، ٹھیک. ان کے گھر میں ہیں حضرت زینب. انہیں اللہ عطا فرماتا ہے سیدہ نفیسہ. اور یہ حالات ایسے بنتے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ میں 145 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں. اللہ اکبر. وہاں قیام کے دوران جب حاکم وقت حضرت حسن کو مدینہ منورہ کی امارت عطا کرتے ہیں تو 5 برس کی عمر میں آپ اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ آ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور جنید اقبال صاحب مدینہ منورہ آنے کے بعد اس خاندان نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد الممات کا جو ایک عمدہ تصور امت کو عطا کیا ہے، ہم تو اس پر ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. بے شک، بے شک. یہ وہ گھرانہ ہے کہ بات بات پر در رسول پر حاضر ہوتے ہیں اللہ.
اور وہاں سے ان کی مشکلات حل ہوتی رہتی. کیا کہنا سبحان اللہ. خاندان کے ان پاکیزہ نفوس نے کتنے خوبصورت انداز میں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت سے روشناس کیا. اللہ اکبر. اب حسن الانور چونکہ گھرانہ ہے حسن مجتبیٰ کا، وہ تو آگے نسبت جڑتی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے، وہ ایک اور وہ تو کیا بلندی نور علی نور والی بات ہے. لیکن آپ پوتے، اچھا حضرت حسن الانور جو ہیں پوتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، زید کے بیٹے ہیں، زید الابلج بیٹے ہیں بالکل امام حسن. مکہ شریف میں آپ کا قیام تھا؟ مکہ شریف سے آپ مدینہ منورہ آ گئے ہیں، 5 برس کی آپ کی عمر ہے، کیونکہ آپ پیدائش حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کی مکہ شریف مکہ میں ہوتی. ٹھیک ہے. اب مدینہ منورہ آنے کے بعد حضرت حسن الانور کا معمول کیا ہے؟ معمول بڑا زبردست. نماز فجر کی ادائیگی کے بعد انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینی ہے. اللہ. دنیا والو، اگر حاضری کا کوئی فائدہ نہیں تو حسن مجتبیٰ کا یہ پوتا کیوں حاضر ہو رہا ہے؟ اور روز کا معمول. اور پھر یہ کہ باپ ہونے کے ناطے بیٹی کو عظمتوں کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے ان کی انگلی پکڑ کر ان کو بھی روضہ اطہر پر لے جاتے ہیں، مواجہ کے سامنے لاتے ہیں. اور اپنے اس معمول میں ایک دن رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کنا نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اس بیٹی سے راضی ہوں، میں اس بیٹی سے خوش ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے. اللہ اللہ اللہ. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں، اور پھر انہیں خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سنائیں کہ اے حسن الانور، تمہاری اس پیاری بیٹی سے میں بھی راضی ہوں، اور تمہیں خوشخبری ہو کہ میرا اللہ بھی ان سے راضی ہے. اللہ اکبر. رسول کا راضی ہونا یا اللہ کا راضی ہونا ہے. ہاں. پھر جب آپ 6 برس کی ہوتی ہیں جی تو آپ حفظ قرآن کی طرف لا کر قیامت تک آنے والے والدین کو بیٹیوں کے معاملے میں بھی ایک گائیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ ان کی تربیت آپ نے کن خطوط پر کرنی ہے. اللہ اکبر. یہاں ایک بات میں ضرور اپنے پروگرام میں بار بار یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتے کہ ان کی تربیت صحیح کریں. اور دوسری بات اس میں خاص طور پہ پروفیسر صاحب، آپ نے جملہ اتنا وزنی جملہ آپ نے بھی ادا کیا، اور وہ جملہ ظاہر تاریخ کے کتب میں ملتا ہے کہ آپ کے بابا جان نے مواجہ پر کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے راضی ہو گیا. دیکھیں مقام اور مرتبہ تو نسبی اعتبار سے ویسے اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن باپ کا راضی ہونا اولاد کے حق میں اس دعا کی صورت میں کیسی مقبولیت اختیار کر دیا کہ سرکار علیہ السلام نے پھر اس کی خواب میں بشارت دی. یہ کیسی بات ہے؟ یعنی باپ کو اور ماں کو ہمیشہ اولادوں کے حق میں اسی طرح سے دعا کرنی چاہیے. اسی لیے تو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے قیامت تک آنے والی آپ کی امت کو یہ پیغام مل گیا کہ جس اولاد نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اللہ اکبر. اچھا اب اس میں ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے، اسم بمسمہ، آپ کردار کی بھی نفیسہ، سبحان اللہ، آپ اتوار کی بھی نفیسہ، سبحان اللہ، آپ تقوی کی بھی نفیسہ، کیا بات، آپ علم کی بھی نفیسہ، ماشاءاللہ، آپ عرفان کی بھی نفیسہ، آپ معرفت کی بھی نفیسہ، ماشاءاللہ، آپ تصوف کی بھی نفیسہ، ماشاءاللہ، اور آپ حسب النسب کی بھی نفیسہ. کیا بات. اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہو بننے کا جو ایک پورا منظرنامہ ہے وہ ذرا بیان کیجئے کہ جہاں حسنی حسینی ایک سنگم جو ہے پیدا ہوا، اور دوسرا آپ کے شوہر حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ تھا، بتائیے ذرا وہ کیا واقعہ ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ جنید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحضرت عظیم البرکت نے کہا تھا، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام.
اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. امیر آہا یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں. اللہ اللہ اللہ. خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر. آئے ہائے ہائے. ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. بے شک. ان کو اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کو جو عزتیں جو رفعتیں اور جو شانیں عطا کی ہیں وہ تو انکاؤنٹیبل بھی ہیں اور انبلیویبل بھی ہیں. واہ واہ مطلب واہ. اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی ایسی رفعتیں واہ. عطا کی ہیں. آپ نے ابھی جو نفیسہ کی تکرار کی ہے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کہتے رہے اور میں سنتا رہا. اللہ اتنی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے وہ علم کے اعتبار سے، تصوف کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، تو میرا دل چاہا کہ میں نفیسہ کا معنی ناظرین کے اب سامنے بتائیے. رکھوں تاکہ وہ ساری چیزوں کا پھر ایک بڑا روحانی کیف اور روحانی لذت محسوس ہو. جی بتائیے. نفیسہ کا معنی میں نے جو ڈکشنری میں ڈھونڈا تو مجھے پتا چلا کہ کسی بھی خوبی کے انمول خزانے کو نفیسہ کہتے ہیں. واہ 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 واہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. انمول خزانہ. انمول خزانہ. اب نفیست العلم کا کیا مطلب ہوگا؟ علم کا انمول خزانہ. انمول خزانہ. واہ. نفیست المعرفہ کا کیا مطلب ہوگا؟ معرفت کا انمول خزانہ. نفیست التقوی کا کیا؟ تقوی کا انمول خزانہ. علم کا کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں واہ واہ. ہر چیز میں اللہ نے انہیں انمول بنایا. یعنی یوں کہیے کہ آپ کی ہستی ٹاپ آف دا لائن ہستی ہے ماشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اماں کا ذکر ملتا ہے. وہ بیت المقدس میں رہتی تھی اور وہاں پہ انہوں نے ایک منت مانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اماں نے. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ تو مجھے نیک اولاد کر تو میں اسے تیرے اس گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. بالکل ٹھیک. انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. سبحان اللہ. اچھا ان کے ذہن میں خیال تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. لیکن قدرت کا حسین انتخاب تھا اور عجیب یہ حسن اتفاق تھا کہ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا وہ دل میں ایک آتا ہے نا کہ میری خواہش کچھ اور تھی اور پیدا کچھ اور ہو گیا ہے. تو دل میں جیسے ہی خیال آیا نا تو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. جو بیٹا آپ نے سوچا تھا نا یہ بیٹی جو ہم نے دی ہے ان کا آپس میں مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں. ہائے 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 ہائے. بعض بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بیٹوں کے ساتھ ان کا موازنہ ہوتا ہی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. واہ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا انہی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے. سبحان اللہ. انہی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے. یعنی جن سے اپنی رضا اور اللہ کی رضا کا اعلان حالت منام میں رحمت کونین خود فرمائیں. سبحان اللہ. ان کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا. میں یہاں پہ امام شرف الدین بوسیری مجھے یاد آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹی بہر میں انہوں نے بہت خوبصورت خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا عرش الحقائق محبت الاسرار. واہ. عرش الحقائق واہ. محبت الاسرار قبر نفیستا بنت ذل انوار. سبحان اللہ. انہوں نے کہا حقائق کا جو اس دنیا کی ریئلٹیز ہیں حقائق ہیں کہ اللہ نے دنیا کیوں بنائی اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں ان کا اگر کسی نے عرش دیکھنا ہو تو وہ سیدہ نفیسہ کو دیکھ. سبحان اللہ. اللہ کے اسرار کے اترنے کی کسی نے جگہ دیکھنی ہو تو وہ ان کے مزار پر انوار کو دیکھ. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ بیٹی ان کی ہے جن کو رب ذوالجلال نے سراپا نور بنایا تھا. اللہ. کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. اور یہاں پہ کہنا پڑے گا تیری نسل پاک میں ہے بچی نور کی. واہ واہ واہ. اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. واہ. تو یہ سارا گھرانہ ہی نور کا تھا. ایسا ہی. جب آپ بچپن سے گزر کے اس عمر میں آئیں کہ جس میں شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت اسحاق بن جعفر علیہ السلام ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری اگر نسبت اس طرف ہو جائے تو مرج البحرین ہو جائے گا, قران السادین ہو جائے گا, یہ نجیب الطرفین ہو جائے گا, حسنی اور حسینی دونوں فیوز جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ساتھ لیا اور حضرت آپ کے والد گرامی حضرت حسن الانور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے رشتہ مانگا. اچھا بعض کتب میں آتا ہے کہ آپ نے رشتے سے انکار کر دیا. آپ نے کہا کہ نہیں بیٹا میں ابھی اس کے لیے کوئی میں نے سوچا نہیں ہے. اچھا جیسے ہی انکار ہوا
تو حضرت اسحاق الموتمن آپ گھر نہیں گئے, آپ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, واہ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ, واہ واہ. قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوئے اور آ کے وہیں پہ بیٹھ گئے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں یہ خیرات لینے کے لیے گیا تھا لیکن انکار ہو گیا ہے, اب میں اپنا معاملہ انما اشکو بسی الیکا, آپ کے سپرد کرتا ہوں. اچھا, یہ کہہ کے گھر کو واپس آ گئے. اب اگلے دن گئے ہیں تو چچا کے احوال ہی بدلے ہوئے. کل جنہوں نے انکار کر دیا تھا آج وہ سینے سے لگا رہے ہیں, آج وہ پیار سے پاس بٹھا رہے ہیں اور آج وہ خود اس رشتے کی کنفرمیشن کا مجدہ سنا رہے ہیں. واہ واہ واہ, حیرت سے پوچھتے ہیں کہ چچا جان کل اور آج کے معاملے میں اتنا فرق کیسے آ گیا؟ ان کا رات خواب میں رحمت کونین تشریف لائے تھے اللہ, اور انہوں نے حکمن کہا تھا کہ میری بیٹی نفیسہ کی شادی میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ. اللہ اکبر, اللہ. جن کی جنید بھائی شادیوں کے فیصلے بھی گنبد مکین کرتے ہیں, ان کی عظمتوں کے عالم کیا ہو, ان کی عظمتوں کے عالم کیا ہوں. اور اب یہاں پہ حسنی اور حسینی دونوں سمندر اکٹھے ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے, دونوں سمندر اکٹھے ہو گئے ہیں اور پھر ان کے اکٹھے ہونے کے نتیجے میں پوری دنیا کو جو فیض ملا ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ جس سے وقت کے بڑے بڑے آئمہ نے فیض پایا. واہ, بڑے بڑے آئمہ نے جس سے فیض پایا ہے. بالکل ٹھیک. تو سیدہ نفیسہ جو ہے یہ اتنی بڑی ہستی ہیں. اچھا, دو جملوں میں حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. میں ان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ امام اسحاق یہ بہت بڑے محدث ہیں جن کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. امام جعفر, آپ دیکھیں نا ان کی عظمت یہیں سے دیکھ لیں کہ امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں. امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں. اور امام جعفر صادق کون ہے؟ جو اس وقت پوری دنیا میں جتنی ماڈرن سائنس ہے اس کے موجد اعلیٰ, اس کے موجد ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں. بہت بڑے محدث ہیں اور ان کے علم الحدیث کی اتھارٹی پہ بڑے بڑے محدثین نے سر تسلیم خم کیا ہے. امام سفیان بن عیینہ جب بھی کوئی حدیث ان سے کوٹ کرتے نا تو وہ پہلے ان کے لقب لیتے کہ میں حدثنی الثقۃ الردی, یہ حدیث مجھے اس نے بتائی ہے جس سے بڑا ریلائبل کوئی نہیں ہے. سرکار علیہ السلام کے بعد میرے خیال ہے کائنات نے دو ہی ہستیاں دیکھی ہیں جنہوں نے سلونی کہہ کے پکارا, ایک مولا کائنات نے, ایک امام جعفر صادق. بے شک ایسی ہے, بے شک ایسی. بات آگے بڑھاتے ہیں. صحیح صاحب یہ بتائیے, اب حضرت نفیسہ پاک سلام اللہ علیہا بچپن سے ظاہر ہے جو وہ یوں کہیے کہ ان کے خمیر میں, ان کی بنیادوں میں ان کے والد گرامی جو خاص طور پہ مواجہ کی حاضریاں, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی پلانٹیشن کر رہے تھے ان حاضریوں کی, اور پھر ظاہر ہے بچپن ہی سے جو ترائی ہو رہی تھی آپ کی شخصیت کی, وہ زہد پہ, وہ عبادات پہ, وہ خوف خدا پہ ہو رہی تھی. تو جب عالم شباب ہوگا تو کیا ذوق عبادت ہوگا, کیا تقویٰ ہوگا, کیا پرہیزگاری ہوگی, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, میں تو کہتا ہوں مقبول مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. آپ کا انٹرو, شیر میاں داس صاحب کی قوالی, پروفیسر صاحب کا اور قبلہ نوری صاحب کا اتنا خوبصورت بیان. تو آج میں بھی دامن پھیلا کے ایک جملہ کہتا ہوں کہ تشنا لب چڑیا کے منہ میں گھر نمی آ جائے گی. تشنا لب چڑیا کے منہ میں گھر نمی آ جائے گی, تیرے عطائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی. اور اسی پیغام کو آگے بڑھائیے نا. بعض لوگ عبادت کرتے ہیں اور ان کو عبادت کرنے کا لطف آتا ہے. کچھ نفوس قدسیہ ایسی ہیں جب عبادت کرتی ہیں تو عبادت کو بھی مزہ آ جاتا ہے. اور ایک ہے عبادت کرنا اور ایک ہے عبادت کرنے کا حق ادا کرنا. میں صرف اس پوری تاریخ کو آپ کی خدمت میں رکھوں جس طرح نوری صاحب نے سیکوینس باندھا ہے کہ صحن ابی طالب ہے, پہلی دعوت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عبادات بیان کرنے کے بعد اعلان کیا کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا, کون ہے جو میری اطاعت کرے گا. اب وہ اطاعت گھر کے اندر بھی ہے, گھر کے باہر بھی ہے. وہ عبادات جنہیں ہم نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج کہتے ہیں, تلاوت قرآن کہتے ہیں, وہ بھی ہیں. اور اگر دین کے لیے برسر پیکار ہونا ہے تو وہ بھی ہے. تاریخ کے کتنے سنہری الفاظ آج میری سماعتوں سے آپ کی محبت میں ٹکرائیں تو میں عرض کروں فقام علی علیہ السلام. ابھی کوئی نہیں اٹھا, جناب علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور کیفیت کتنی خوبصورت ہے. کہا کیفیت یہ ہے 9-10 سال عمر ہے. وَكَانَ أَصْغَرُهُمْ سِنًّا وَأَحْمَشُهُمْ سَاقًا وَأَقَلُّهُمْ مَالًا
ظاہراً تو آپ کی عمر کم ہے، باطناً تو موازنہ ہی کوئی نہیں ہے نا، ظاہراً پنڈلیاں کمزور ہیں، ظاہراً مال نہیں ہے۔ حضرت علی اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی و روحی و جسمی و جسدی و شبابی و اولادی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے نبی آپ کے قدموں پر میرے بابا قربان، آپ کے نام پر میری ماں قربان، میں قربان، میری جوانی قربان، میری اولاد قربان ہو جائے۔ صرف ایک جملہ بولا تھا، ایک لفظ بولا، یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا انا یا رسول اللہ، میں ہوں، یا رسول اللہ میں چلوں گا۔ میرے حبیب مسکرائے، وہ دیدہ تر سے چشمان تبسم رقصاں ہونے لگے، اور میرے نبی نے بھی جوامع الکلم ہی بولا، فرمایا یا علی انت ہوا، یہ تجھے ہی زیبا ہے کہ تو اس طرح آئے اور اپنا سب کچھ مجھ پہ قربان کر دے۔ پھر آپ دیکھیے، میں یہ بتاؤں کہ حضرت نفیسہ کا یہ فیض کیسے بنا۔ پھر آپ دیکھیے، جب باطن قربان کرنے کی باری آئی تو عبادت کر کے ہجرت کی رات باطن قربان کیا، ظاہر قربان کرنے کی باری آئی تو عبادت میں کوفہ کی جامع مسجد میں سر کو سجدے میں رکھ کے دیدار خدا میں جان کو قربان کر دیا۔ جب آپ نے اپنے بچپن کو قربان کرنا تھا تو یہ جو اولاد ہے یہ ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے جسم کا۔ جب بچپن قربان کرنا تھا تو کربلا میں 6 ماہ کا علی اصغر دادا کے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ جوانی قربان کرنی تھی تو علی اکبر اور قاسم بن حسن نے اپنی گردن کو قربان کیا ہے۔ جب آپ کی امامت کی قربانی کی باری تھی تو جناب سیدہ نفیسہ کے جد امجد حضرت امام حسن قربان ہوتے ہیں۔ شہادت کی قربانی کی باری تھی تو امام حسین قربان ہو جاتے ہیں، اور جب غلامی کی تکمیل کرنی تھی تو جناب حضرت غازی عباس علمدار قربان ہو جاتے ہیں۔ جب طہارت کی باری ہے تو اٹھ کے سیدہ زینب کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب عبادت کی باری ہے تو سیدہ نفیسہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور کیفیات یہ ہے کہ سیدہ نفیسہ اپنے سر کو سجدے میں رکھیں تو جس طرح سیدہ فاطمہ، یہ امت کی چھوٹی فاطمہ ہے نا، جس طرح سیدہ فاطمہ وہ سارے اسرار و رموز آپ کے سامنے کھل جاتے اور ایک سجدے میں ساری رات گزر جاتی، اسی کیف میں آپ کی کیفیت ہو جاتی، وہی عالم آپ پہ طاری ہو جاتا، اور جسم پہ کپ کپی کا عالم ہے وضو کرنے کے بعد، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پتہ ہے شہنشاہ عالم کی خدمت میں سید عالم کی شہزادی حاضر ہو رہی ہے، اور آپ کی بانجی حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں کہ خدمت امتی السیدہ نفیسہ 40 عاماً، میں نے 40 سال اپنی خالہ سیدہ نفیسہ کی خدمت کی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیفیت کیا ہے؟ فما رأیتها نامت بلیل، میں نے کبھی آپ کو رات میں سوئے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کیفیت ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم بالغداة والعشی یریدون وجہا، یا یہ کیفیت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یا یہ کیفیت ہے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ سیدہ نفیسہ جب نماز میں کھڑی ہو جاتی ہیں تو رکعت پر آپ کا جسم راضی ہو جاتا ہے، اور جب تلاوت قرآن تو اللہ سہل فرماتا ہے 6 سال کی عمر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمیشہ ہی قرآن پاک کی تلاوت میں اپنا وقت گزاریں۔ 6000 قرآن پاک تلاوت کیے ہیں، اس سے بڑی کیا عبادت ہے؟ اپنی قبر میں سینکڑوں قرآن پاک اپنی زندگی میں بیٹھ کے یہ کیا معاملہ تھا؟ ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی قبر بنوائی ہوئی تھی، یعنی زہد و تقوی کا اور عبادت کا فنائیت کا یہ عالم تھا۔ یہ کیا بتائیے ذرا، یہ کیا تھا؟ دیکھیے، جو خواص ہے نا، جو فطرت شرعیت پہ پیدا ہوتے ہیں، وہ صرف فطرت انسانیت پہ رہ کے اپنا وقت نہیں گزارتے، جن کا تعلق قال سے بڑھ کے حال بھی ہوتا ہے نا، ان کو اس جگہ سے محبت ہوتی ہے جہاں سے ان کے خمیر کو گوند کے نورانی وجود بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کی تیاری فرمائی، اپنی قبر بنائی، اور اس میں سینکڑوں دفعہ بیٹھ کے قرآن حکیم کی تلاوت اس ارادے سے کی کہ قبر میں جانے سے پہلے قبر منور ہو جائے۔ اور آپ سورہ ملک کی تلاوت کثرت سے فرماتی تھی، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے جنید بھائی کہ جو سورہ ملک پڑھے گا وہ دنیا پر ہوگا، اللہ اس کی قبر کو روشن اور منور فرما دے گا۔ تو اب میں اس پورے جملے کو یوں باندھوں کہ اگر آپ کی اصل کو دیکھیں تو انوار ہی انوار ہیں، آپ کے بابا کا نام بھی تو انوار ہے نا، حسن الانور ہے۔ آپ اس کیفیت کو دیکھیں، آپ کی نسل کو دیکھیں تو نور ہی نور ہے، آپ کی عبادات دیکھیں تو وہ تجلیات ہی تجلیات ہیں، اور اگر آپ کی قبر دیکھیں تو یقیناً یہ وہ قبر ہے جس سے مشک و عنبر آتا ہے، جس سے نکھو تو نور پیدا ہوتا ہے، کیف و سرور پیدا ہوتا ہے، وہی نوری جھلک، وہی شیریں
پہلی ڈھلک اشوب حالات میں جہاں بر کو نظر آتی ہے جو سیدہ نفیسہ کی پیشانی میں سیدہ فاطمہ کے سجود سے چمکی ہے. اور اب یہ ایک عبادت ہے. دوسرا آپ کا روزہ رکھنا. آپ نے سوائے عیدین کے اور سوائے ایام التشریق کے ہمیشہ روزہ رکھا. وہ روزے کی تیاری آپ نے انٹرو میں بیان کی, میں آگے چل کے عرض کروں گا. ہمیشہ روزہ رکھا. روزہ میرے آپ کی طرح نہیں ہے کہ پیٹ کی بھوک کا روزہ ہے, بابا آنکھ کا روزہ ہے, آپ کی پیشانی کے نور کا روزہ ہے, تخیل کا روزہ ہے, اپنے ذہن کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے, اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے میثاق کا روزہ ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. جناب والا ایسا روزہ ہے کہ جب افطار کریں تو یقیناً دیدار نصیب ہوگا نا. یہ تو رب کا وعدہ ہے کہ عند فطرہ وعند لقاء ربہ آپ کی پوری زندگی عبادات میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو مناتے ہوئے گزرے. سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. بڑی پرکیف گفتگو آپ تینوں احباب کی. ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہیں, اور جس مؤدب اور نفیس انداز سے علماء کرام سیدہ نفیسہ پاک سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پاک کر رہے ہیں ناظرین, بس دل کی اس وقت کیفیات کچھ اور ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے. پروفیسر صاحب, اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت نفیسہ پاک سلام اللہ علیہ کے جو حج کی کیفیات ہم پڑھتے ہیں وہ بھی انتہائی مختلف ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بالکل امام حسن علیہ السلام کے حج کی کیفیات آپ کے اندر منتقل ہوئی ہیں. دوسرا, جو عباسی خلیفہ منصور نے ظاہر ہے جو آپ کے گھرانے پر ظلم و ستم کیا, قید و بند کی صحبتیں آپ کے والد کو برداشت کرنی پڑیں, پھر سرکار علیہ السلام کے اذن سے مصر آپ کی آمد ہوتی ہے, اور جو شاندار استقبال اہل بیت کی محبت میں وہاں کے لوگوں نے کیا ہے, وہ منظرنامہ کیا تھا؟ سیدہ نفیسہ طاہرہ جن کے وجود کا ایک ایک بال طہارت میں رنگا ہوا ہے. سیدنا امام حسن علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ اِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةِ, کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ حلال ہی نہیں ہے. اللہ طیب و طاہر یہ مقدس ہستیاں. اب جب آپ کی بھتیجی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ 40 سال تک کبھی بھی روزہ چھوڑا نہیں ہے. اللہ. اور وہ فرماتی ہیں کہ آپ افطار کے وقت اگر کچھ لیتی تو 3 دنوں میں کچھ لیتی, ورنہ آپ کچھ نہیں کھاتی پیتی. اللہ اکبر. 3 دن میں ایک مرتبہ. 3 دن میں ایک مرتبہ. آئے ہائے. اور یہاں کیفیت وہی نظر آتی ہے کہ ہو یطعمنی و یسقینی, میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پلاتا. آئے ہائے. اب ظاہری طور پر آپ کا اس انداز سے زندگی بسر کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ حضرت زینب ایک اور رنگ بھی بیان کرتی ہیں. وہ آپ کی بھتیجی ہیں, یحییٰ کی بیٹی ہیں. فرماتی ہیں کہ آپ جہاں عبادت کرنے کے لیے بیٹھتی ساتھ ہی ایک ٹوکری رکھ دیتی خالی. اچھا, وہ کیوں؟ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں جو کوئی جو مانگنے آتا اس میں سے نکالتی اس کو دے دیتی. سبحان اللہ. یعنی سخاوت بھی چل رہی ہے اور عبادت بھی چل رہی ہے. ٹوکری اور خالی عبادت بھی رکھی سخاوت ہے, اور سخاوت کی جب عبادت. بھی اس سے ہاتھ ڈالتے ہیں جو چیز طلب کرنے والا آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. زینب کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ حضور یہ کیا, امی جان یہ کیا, پھوپھی جان یہ میں کیا منظر دیکھ رہی ہوں. فرمایا کہ بیٹی تم نہیں جانتی, جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جب اللہ ہو جائے تو پھر کس چیز کی کمی رہتی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں 30 حج کیے. 30 حج کیا آپ نے, اور وہ سب پیدل. یہ کیسی بات ہے؟ یعنی کتنا فاصلہ ہے. یہ کیسی بات ہے؟ اور اس عمر میں بھی 30 سال حج کرنا کوئی آسان نہیں ہے.
آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ سوار ہو جائیں تو آپ اس کے جواب میں کہتی ہیں کہ لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا میرے چچا حسین کس طرح حج کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میرے چچا حسین رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے گھر سوار ہو کر جاؤں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مجھے گوارا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا تو ان کی نسل پاک سے میں کس طرح گوارا کر سکتی ہوں کہ اللہ کے حضور جاؤں اور سوار ہو کر؟ اللہ، اور پھر وہاں پر محافل میں جس طرح علوم بانٹتی لوگوں کے اندر۔ اب دوسری بات جب ہمارے سامنے آتی ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کے والد گورنر ہیں، امیر ہیں مدینہ منورہ کے، اور یہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے کہ جہاں بھی کھڑا ہے لوگوں کے دل اور آنکھیں ان کی راہوں میں بچھ رہی ہیں، آہا، اور خلفاء کو یہ بات گوارا نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ لوگوں کی عقیدت، اور پھر وہ ظلم و ستم پر اتر آئے، اور آپ کو جب مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا تو آپ نے تہیہ کر لیا کہ اب ہم مصر جائیں گے۔ ٹھیک، آپ کی یہاں سے روانگی کا علم جب اہل مصر کو ہوتا ہے تو دنیا نے دیکھا کہ کس کو اتنا پروٹوکول مصر والوں نے آپ کے سوا دیا ہو، اللہ اکبر، مرد ہیں یا عورت، چھوٹے ہیں یا بڑے، وہ تمام کے تمام حضرت سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کے استقبال کے لیے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، گلیاں ان سے بھری ہوئی ہائے ہیں، ہائے، وہ آپ کو انتہائی شوق اور محبت کے ساتھ وہ اپنا نصیبہ جگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں سے، اور طہارت کا اتنا اعلیٰ نمونہ کہ مسلسل روزہ بھی ہے اور 3 دن میں 1 مرتبہ کچھ کھانا ہے، ان کو کسی سے کیا لالچ ہو سکتا ہے، کسی سے کیا طلب ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اہل مصر جو ہیں وہ آپ کے راستے میں اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں، آپ کا خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں آئی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد آپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہوتا ہے اور مصر والوں کی آپ کے ساتھ عقیدت کی جو بہاریں نظر آتی ہیں، دن بدن ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اہل بیت اطہار سے جو ایک خاص عقیدت مصر والوں کی تھی وہ سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کے استقبال میں واضح طور پر نظر آتی ہے، یعنی وہاں پر یہ بات نظر آتی ہے، چھتیں تک بھری ہوئی تھی، یہ بات نظر آتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل اطہار کے ساتھ محبت کا قرآنی حکم جو سنایا تھا اس کا عملی نمونہ ہمیں مصر میں نظر آتا ہے کہ اس طرح کثرت کے ساتھ وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو اپنی آنکھوں پر دلوں پر حکمرانی دیتے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے، آپ کی محبت کے لیے وہ ہر انداز اختیار کرتے ہیں۔ اگر کہیں جگہ کم پڑتی ہے تو اس سے بڑا مکان دے دیتے ہیں، وہاں جگہ کم پڑتی ہے اس سے بڑا مکان دے دیتے ہیں، اور وہ اس حد تک آپ کی محبت میں جاتے ہیں کہ ان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ یہ اس دنیا سے جب ان کی روح پرواز کر جائے تو بھی ہم سے جدا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں ایک بات بتائیے، مدینہ پاک کا چھوڑنے کی وجہ جو بنیادی جو بنی، ایک تو یہ کہ جو ظلم و جبر تھا منصور کا، خلیفہ منصور کا، خاص طور پہ آپ کے والد کو جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، اس کے بعد آپ کے والد نے پردہ فرمایا تو پھر آپ نے مدینہ پاک چھوڑا۔ جی ہاں، اس کے بعد ہی یعنی یہ خلفاء جب کسی پر ظلم کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کہیں کا زندہ رہنے کا حق ان سے چھین لیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ مناسب سمجھا اور آپ کے شوہر آپ کو لے کر مصر گئے، لیکن بعد میں وہ مدینہ منورہ بھی آ گئے، آپ حضرت اسحاق مدینہ منورہ میں بھی رہائش پذیر رہے، لیکن آپ جب وہاں سے چلی گئیں تو آپ نے مصر کو ہی مستقل کتنا مشکل ترین معاملہ اور کتنا مشکل ترین مرحلہ یہ علامہ صاحب کہ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا جب پروفیسر صاحب بات فرما رہے تھے کہ جن کا بچپن مدینہ پاک کی گلیوں میں نہیں مواجہ کے سامنے گزرا، سبحان اللہ، ایک ہے مدینہ پاک کی گلیوں میں گزرنا اور ایک ہے مواجہ کے سامنے گزرنا، بے شک ایسے ہی، اور جو خود اس نسب پاک کا ایک تسلسل ہو، جن کو یہ مان ہو کہ یہ میرے بابا جان ہیں، یہ میرے نانا جان ہیں، سبحان اللہ، یہ میرے جد ہیں، ان کو جب مدینہ چھوڑنا پڑے، اور یہ تسلسل سے اہل بیت کے واقعات میں نظر آتا ہے
یہ بڑی ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ جس میں مطلب ہم ایک ایسا ظلم و ستم دیکھتے ہیں کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی سچی بات ہے الفاظ نہیں ملتے. بالکل ایسی. اچھا ایک تو یہ کہ آپ کو ظاہر مدینہ پاک چھوڑنا پڑا, آپ مصر چلی گئیں, لیکن وہی بات ہے کہ جو اب ایک پہلو آپ کی ذات کا میں چاہتا ہوں اس کو ذرا آج کے دور میں اس لیے بھی ہائی لائٹ کیجئے کہ جو ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں ان کو پتہ چلے کہ قرآن سے جو تعلق ہے وہ آپ کو کتنا ممتاز کرتا ہے. سبحان اللہ. سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کی ایک محبت دی تھی, پھر آپ کی جبلت میں, آپ کی انسٹنکٹ میں, آپ کے قلب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو محبت اپنے جد کی تھی, اور جو آپ کی ان کے دربار میں حاضری پھر بشارتیں, وہ ذرا بتائیے کیا ہوا. جنید بھائی اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے. آپ سیدہ پاک کی سیرت کے حوالے سے جن پہلوؤں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ یقیناً آج کی ینگ جنریشن کے لیے اس میں سے لینے کا بہت زیادہ اس کے لیے مواد موجود ہے, اور وہ اپنی راہوں کو اس نور سے روشن کر سکتے ہیں اگر وہ اس کی طرف توجہ دھیان کریں. سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں اللہ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے. اچھا وہ کیا؟ یہ میں ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا, ایک خوش نصیب گروہ اور ایک بد نصیب اور بدبخت گروہ. خوش نصیب گروہ وہ پہلے میں بد نصیب گروہ کی بات کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب انہیں آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں, حق سنائیں نہ سنائیں, انہیں قرآن بتائیں نہ بتائیں, انہوں نے ماننا نہیں ہے. یہ بد نصیب لوگ ہیں. اور دوسرے گروہ کے لیے کہا محبوب خوش نصیب گروہ وہ ہے انما تنذر من اتبع ذکر. آپ کسی کو نصیحت کی بات بتاتے ہیں وہ اس نصیحت کے پیچھے چل پڑتا ہے. وخشی الرحمن وخشی الرحمن بالغیب, بن دیکھے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے. تو ناظرین کو نصیحت کی باتیں سننے کے بعد ان کے پیچھے چل پڑنا چاہیے, اور امیر بیٹیوں کو سیدہ پاک کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا چاہیے. میں جو آپ نے سوال کیا ہے محبت قرآن کا, اس سے پہلے میں امام ابن خلقان وفیات الاعیان میں انہوں نے ایک ٹریبیوٹ پیش کیا سیدہ کو, اور وہ بڑا زبردست ٹریبیوٹ ہے. بتائیے. انہوں نے کہا کہ سیدہ پاک جب مصر میں گئی ہیں نا, اور جس جگہ پہ آپ نے ڈیرا لگایا ہے اس جگہ کا پہلے نام تھا درب السبا. درب السبا. درب السبا. درب السبا. درب السبا. ٹھیک ہے. اچھا سبا کہتے ہیں درندوں کو, ٹھیک ہے, اور درب کہتے ہیں ان کے راستے کو. ٹھیک ہے. وہ درندوں کا راستہ تھا, ٹھیک ہے, جنگلی جانوروں کا راستہ تھا. اوکے. اور کہتے جب سیدہ نے وہاں ٹھکانہ لگا لیا نا, ڈیرا لگا لیا, تو پھر اس کا نام بدل گیا. وہ کیا؟ اب اس کا نام بن گیا مجاب الدعوہ. آہا. اب یہاں پہ جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی. واہ 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 واہ, یعنی اس جگہ کی توسط سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ مستجاب الدعوات تھیں. آپ مستجاب الدعوات تھیں, اور اس جگہ پہ آپ کی قبر انور آج بھی بڑے بڑے یعنی جو علم الحدیث میں اتھارٹی ائمہ ہے انہوں نے لکھا کہ وَهِيَ مُجَرَّبٌ, یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ وہاں پہ جا کے جو دعا مانگ لی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اچھا میں اور ایک پہلو کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو 5 دعائیں دی. اچھا وہ کیا؟ 5 دعائیں دی. اچھا. اور میں اس سلسلے میں ہر والد کو اور والدہ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو انکنڈیشنل ایکسیپٹڈ ہیں. اچھا. غیر مشروط قبول ہے. یعنی وہ والد کے پرسپیکٹو میں بات ان میں سے ایک دعا والد کی بھی ہے. اچھا ایک والد کی, ایک والد کی دعا بھی ہے. اچھا وہ جو مظلوم کی دعا, اور والد اپنی اولاد کے لیے رب سے جو مانگ لیتا ہے اللہ وہ غیر مشروط طور پہ اولاد کو عطا کر دیتا ہے. 3 لوگوں میں ایک والد. اچھا آپ کے والد نے 5 دعائیں دی آپ کو. اچھا وہ کیا؟ ویسے تو ان کی اور بھی اولاد تھی حضرت حسن الانور کی, لیکن اس کو خاص طور پہ 5 دعائیں دی. ان کا اللہم اجعل نفیست العلم, ماشاءاللہ, یا اللہ ایک تو اس کو علم کا انمول خزانہ بنانا. دوسرا فرمایا عظیمت الحکمہ, حکمت عطا کر دی, حکمت کی عظمت عطا کر دی. جلیلت القدر, عزت و شان کی عظمت عطا فرمانا, عفت عطا فرمانا. اور آگے فرمایا قویت الدین, دین میں قوت عطا کرنا. اور آگے فرمایا کاملت الیقین, کامل عطا کرنا, یقین کامل عطا کرنا. اچھا وہ 5 دعاؤں کا آپ کو فیض ایسا ملا ہے کہ پھر تلاوت قرآن, حضور کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. سر یہ تو 5 دعاؤں کا مرکہ اور مرصع نظر آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, مرصع نظر آتی ہے. مطلب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میرا شوق کہتا ہے میں لفظ پھر ریپیٹ کروں. پلیز. نفیست العلم, واہ, عظیمت الحکمہ, واہ, قویت الدین, مرصع, کاملت الیقین. بے شک. یعنی یہ ساری خوبیاں اللہ نے اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے آپ کو بالکل بالکل مجسم پیکر. میں اسی لیے تو رکا آپ کی بات. مجسم پیکر ہے, مجسم پیکر ہے. اچھا قرآن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا.
ماشاءاللہ شیر بھائی کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہے, لیکن یہ آواز کے میلوڈیس ہونے کا ایک اور اینگل ہے. اچھا وہ کیا؟ ایک اور اینگل ہے. سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای صوت احسن, کون سی آواز زیادہ خوبصورت ہوتی ہے, حسین ہوتی ہے؟ اچھا, خاص طور پہ قرآن کے اس میں پس منظر میں کہ قرآن مجید کے حوالے سے کون سی آواز سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اور جہتوں کو نہیں ٹچ کیا. آپ نے فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے جس کی آواز میں رقت اور خشیت آ جائے نا, وہ آواز سب سے خوبصورت ہوتی ہے. واہ 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 واہ. اور سیدہ نفیسہ پاک جب بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی دو چیزیں لازمی ہوتی تھی, ایک تو آواز میں رقت ہوتی تھی, دوسرا آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہوتی تھی. اچھا, آپ جب گئی ہیں مکہ معظمہ سے وہاں مصر کی طرف, تو راستے میں ہوتا ہے بعض پرسنالٹیز سے انسان کو خاص ایک لگاؤ اور محبت ہوتی ہے, خاص محبت ہوتی ہے. جیسے شیر بھائی کی پہچان حضور بابا صاحب, جہاں بھی جائیں تو وہ بابا صاحب کا فیض ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. سیدہ کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے غیر معمولی محبت تھی, غیر معمولی محبت تھی. اچھا, آپ ان کے مزار اقدس پہ گئی ہیں, اور مزار اقدس پہ جا کے جنید بھائی میں ایک اینگل چھوڑ کے اب دوسری طرف آنا چاہتا ہوں, آپ نے وہاں پر پوری رات سورہ ابراہیم کی تلاوت کی ہے. اللہ اکبر. اچھا, سورہ ابراہیم میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, کہ وہ کیسے گئے خانہ کعبہ میں حضرت اسماعیل کو چھوڑنے, کیسے وہاں پہ ان کو آباد کیا, وہ ساری ڈیٹیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اچھا, آپ ساری رات وہ پڑھتی رہی, اور جب خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی نا, تو انہوں نے کہا بیٹے سورہ ابراہیم نہ پڑھا کرو, سورہ مزمل پڑھا کرو. اچھا, میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے سورہ ابراہیم کو چھڑا کے سورہ مزمل پہ کیوں لگایا. تو میں ابھی یہیں پہ بیٹھے ہوئے نا میرے ذہن میں خیال آیا کہ سورہ ابراہیم میں ان کا ذکر تھا اور سورہ مزمل میں رحمت کونین کا ذکر ہے. اللہ اکبر. رحمت کونین کا ذکر تھا. بیٹا تم جن کی نسل میں سے ہو انہی کے تذکرے پڑھا کرو, انہی کی باتیں پڑھا کرو. اور پھر آپ وہاں پہ جب آپ نے وہ وقت گزارا ہے تو خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا ابشری فإنک من الصالحات القانتات, اے بیٹا میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں, قرآن مجید نے جن صالحات اور قانتات کی عظمتوں کی باتیں کی ہیں تم انہی میں سے ہو. واہ. آپ نے عرض کی اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا. اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. آپ نے کہا ابا جان, دادا جان, میری ایک جو سب سے بڑی تمنا ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے رب راضی ہو کے اپنا قرب عطا کر دے. سبحان رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنا قرب عطا کر دے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا, اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھول کے کہا بیٹا مبارک ہو, یہ رضا بھی اللہ نے تمہیں دے دیا, یہ قرب بھی تمہیں عطا واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے, یہ انہیں اپنے جد سے غیر معمولی محبت اور نسبت تھی. کیا خوبصورت, کیا خوبصورت بات ہے. آئیے جناب سید صاحب, اب ذرا تھوڑا سا صاحب بھی ڈالیے اپنا. حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کی کرامات بھی ایسی. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کرامات, یہ لوگوں کو یہ ذرا سمجھ میں بھی بات سمجھ میں بھی آنی چاہیے, اور اب ذرا تھوڑا سمجھائیے گا بھی کہ یہ پیمانہ نہیں ہے. کم از کم ان شخصیات کے لیے یہ پیمانہ نہیں ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اصل تو بات یہ کہ ان کی زندگی میں ان کا علم, ان کا تفکر, ان کی عبادات, ان کا تقوی, ان کا زہد, ان کی ڈیلیورنس, ان کا کردار, اور انہوں نے جو کچھ بھی امت کو دیا, یہ ہے اصل جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن آپ کی کرامات کا ایک عجیب پہلو مجھے نظر آتا ہے کہ آپ کی کرامات کے اندر جو ہے نا وہ کنورژنز نظر آتی ہیں. جو نہیں مانتے تھے وہ ماننا شروع ہوئے, اور ایسے ماننا شروع ہوئے کہ داخل اسلام ہو گئے. بتائیے وہ کیا. جنید بھائی, میں پھر وہی کہوں گا, بڑا خوبصورت ماحول. میں اپنی حاضری یقیناً اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے عرض کروں کہ ویسے بھی جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کا راز ہوتی ہے. حضرت سیدہ نفیسہ اپنے پورے خاندان کا راز تھیں, اور اسی راز سے آپ آگے چلیں. لیکن میرے حبیب مکرم کی زبان اقدس سے احکم الحاکمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عبدی یتقرب الی بالنوافل, کہ نمازیں پڑھ پڑھ کے, عبادات کر کر کے یہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جیسے ابھی نوری صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک راضی ہو کے ان سے ملاقات فرماتے ہیں. اور پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے بتایا کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کی ہر چیز آپ کی ہو جاتی ہے. ایسا ہی آپ کی 150 کے قریب کرامات ہیں. آپ نے دریائے نیل میں اپنا نقاب بھیجا, اس نے بھی حیا کیا. آپ دریائے نیل بھی آل رسول کی شہزادیوں کا حیا کرتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس اگر کوئی ماں غمزدہ ہو کے آ جاتی اور آ کے دعا کرواتی تو آپ اس ماں کی کیفیت میں جا کے دعا کرتے, اللہ اس کی اولاد پہ کرم کرتا. لیکن ایک بڑی خوبصورت کرامت اور اس سے ایک استدلال آج آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ہر بات سمٹ کے آپ کے سامنے آئے
کہ آپ کے پڑوس میں کوئی ایک یہودی رہتا تھا اور اس کی بیٹی کو فالج ہو گیا. ٹھیک. تو وہ آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور حضرت سیدہ نفیسہ کی جناب خاص میں آپ کے قدوم مبارکہ میمنۃ لزوم میں ڈال دیا. اچھا اب بی بی صاحبہ جب وضو فرمانے لگیں تو وہ وضو کا جو پانی تھا وہ بچا ہوا جب اس بچی کے اوپر ڈالا گیا اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی اور فالج ختم ہو گیا. اللہ. اچھا اب نہ کسی تقریر کی ضرورت، نہ کسی ڈیبیٹ کی ضرورت، نہ کسی بڑے لمبے مجادلے کی ضرورت ہے. جب باپ نے دیکھا بیٹی کی کیفیت یہ ہے اس کی زبان پہ کلمہ رسول جاری ہو گیا. جب ماں نے دیکھا کیفیت یہ ہے تو کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. جب اہل محلہ نے دیکھا تو کیفیت کیا ہے تو کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. مطلب ان کا ہر عمل، ہر سوت نور پھوٹتا تھا اور دین اسلام کی طرف آتا تھا. کہتے ہیں کہ 70 یہودی گھرانے جی آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے پورا محلہ وہ منتقل ہو گیا، وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا. میں یہاں پر ایک عرض کروں، یہ رمضان کریم ہے نا، یہ رمضان کریم ہے اور اس کی نسبتیں بھی بڑی عجیب ہیں. سیدہ کائنات کا دن آتا ہے، ام الفاطمہ کا دن بھی آتا ہے، حضرت عائشہ کا دن آتا ہے، حضرت نفیسہ کا بھی آتا ہے، حضرت امام حسن کا بھی آتا ہے، مکہ بھی فتح نظر آتا ہے، جنگ بدر کی فتح بھی نظر آتی ہے، مولا کائنات کا بھی دن ہے اور شب قدر بھی موجود ہے. یہ رمضان کریم ہے. میں عرض کروں کہ صرف ایک وضو کو لے لیں کہ یہ اتنی بڑی کرامت ایک وضو سے کیسے ہو گئی. اس طرح ہو گئی کہ یہ میرے نبی کی امت کا سنگولر فیچر ہے. کل قیامت کو جب ساری امتیں کھڑی ہوں گی حضور کی امت اس وضو سے پہچانی جائے گی کہ ان کے ہاتھ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک والے ہوں گے، ان کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکے گا، ان کے پاؤں چمکیں گے. تو میں سوال کرتا ہوں کہ جب عام امتی وضو کرے تو کیفیت یہ ہے. وہ جو مؤذن اسلام حبش سے مصطفیٰ کے لیے آئے تھے جن کی اذان کے بعد سارے وضو کرتے تھے، صدیق سے لے کے ابو طفیل تک، وہ بلال جب نقاب حشر میں اتارے گا 14ویں کا چاند بھی شرمائے گا اور پھر اس بلال کو حوران جنت کی ملکہ دی جائے گی. جس بلال کو حوران جنت کی ملکہ ملے اس کا معاملہ یہ ہے، اور جس مرتضیٰ کو دنیا اور آخرت میں زہرا ملے ان کا معاملہ کیا ہوگا. اور جن کو میرے نور والے نبی ذوالنورین کہیں ان کا معاملہ کیا ہے. اور جن دو کو بیٹیاں دیں ان کا ثانی نہیں، تو جن دو کی بیٹیاں لیں ان کا مقابلہ کیا ہے. اور جہاں پر کی ساری ماؤں کی جنت زہرا بطول کے قدموں میں ہے، زہرا کی جنت ختیجۃ الکبریٰ کا مقدر ہے. آمنہ ہوں یا عبداللہ ہوں، فاطمہ بنت اسد ہوں یا 42 سال مصطفیٰ کے لیے قربانی دینے والے ہوں، کل قیامت میں جاؤ گے حضرت نفیسہ بنت حسن الانور کی پوری خاندان کی کیفیت آپ کو نظر آئے گی کہ ہر سو انہی کے انوار سے تجلیات سے نور نظر آئے. سبحان اللہ جی. آپ کو ناظرین میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی براہ راست نشریات میں تذکرہ پاک اتنا حسین ہے سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کا. تو جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیں اس وقت سن رہی ہیں، بس ایک بار اور گزارش کہ یہ جو سارے تذکرے پاک ہو رہے ہیں نا، اس کا کرکس اگر آپ نکالیں کیا ہے، کرکس کیا ہے؟ کرکس یہ ہے کہ نسب پاک اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند عطا کیا کہ ظاہر ہے کائنات اپنے سر کو ان گھرانوں کے آگے جھکائے تو کم ہے صاحب، ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے وہ رفعت و بلندیاں عطا کی ہیں. امام حسن علیہ السلام کی نسل پاک، امام حسین علیہ السلام کا تعلق. لیکن جو بات ہے وہ کیا ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ 30 برس روزے. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک سے بے انتہا تعلق ہے. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عبادتوں کا بے انتہا ذوق و شوق ہے. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنے والی ہر سانس اور جانے والی ہر سانس تیار رہتی ہے. تراویح کی پابندی ضرور کیجئے صاحب. رمضان گزر جائے گا، رمضان پھر آئے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اسی طرح سے قرآن پاک سے تعلق جوڑیے، روز ایک پارے کی تلاوت کیجئے، روز صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیجئے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیں کرنا تو وہی ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے. پروفیسر صاحب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علمی طور پہ اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا. سیدہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا یہ نہیں کہ مسجد نبوی میں وہ قرآن پاک کو حفظ کر رہی ہیں، بلکہ اس وقت
دنیا کی عظیم ترین علمی یونیورسٹیاں وہاں موجود ہیں۔ ہاں امام مالک بن انس کا ادارہ موجود ہے، آہا حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی یونیورسٹی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ان سے اس انداز میں مستفید ہوئی اور پھر مدینہ منورہ کو علم کے نور سے منور کر دیا۔ یعنی فقہ میں امام مالک علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے جو استفادہ کیا؟ یہ تمام علوم میں، حدیث میں بھی، فقہ میں بھی، تفسیر میں بھی، اور اس انداز سے اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں رکھا کہ جس کی وجہ سے بنو عباس حسد کا شکار ہو کر اس خاندان کے درپے ہوا۔ آپ بے حد ممتاز مفسرہ بھی تھی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر قرآن پاک 30 پاروں کی بجائے صرف سورہ والعصر نازل ہوتی اچھا تو میں اس ایک سورت سے دنیا بھر کے مسائل اخذ کر سکتا ہوں۔ اللہ، ہم ان کو بھی حضرت سیدہ نفیسہ کے دربار میں ایک تلمس کی زانو تلمس طے کرتے نظر آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدہ حضرت نفیسہ نے ہماری آج کی بہن بیٹیوں کو جو ایک درس دیا ہے کہ اپنے آپ کو علم کے زیور سے، اور علم بھی وہ جو مخلوق اور خالق کے درمیان رابطہ مستحکم کرنے والا ہو، اس کو حاصل کیجئے اور اسے پھیلائیے۔ پھر آپ جب مصر میں آئی ہیں تو وہاں خواتین کے لیے تو ایک عظیم یونیورسٹی کی حیثیت آپ نے اختیار کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ دور دور سے عورتیں آ کر آپ کے پاس آپ سے کسب فیض کر رہی ہیں، اور اتنا ازدحام علماء نے لکھا کہ آپ کے پاس ہو جاتا تھا کہ جتنی بڑی جگہ ہوتی تھی وہ تنگ پڑ جاتی تھی۔ ذوالنون مصری جیسے، حضرت بویتی جیسے بڑے بڑے علماء جن سے کسب فیض کر رہے ہوں، اور خواتین کا تو ایک الگ ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب فرمائیں کہ مجھے حدیث کے معاملے میں، تفسیر کے معاملے میں جہاں کوئی دقت پیش ہوتی ہے میں سیدہ نفیسہ کے پاس جاتا ہوں، تو حضرت سیدہ نفیسہ نے اپنی زندگی علم کے فروغ کو، کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ اس کی چلتی پھرتی تعبیر تھیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک سانس علم کے نور کو پھیلانے کے لیے دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علم سے مستفید کرنے کے لیے گزارا۔ تو اس وجہ سے آپ کی یہ علمی جلالت شان ہے کہ اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے مفسر اگر آپ سے آ کر کسب فیض کرتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان خوبیوں سے نوازا تھا جو خانوادہ رسالت کا، کہ انما بعثت معلما، اس معلمی کی ایک زندہ اور بہترین ایک سوال پیدا ہو گیا ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ ظاہر ہے میں تو آپ بزرگوں سے جو ہے وہ سمجھنا بھی چاہتا ہوں اور سیکھتا بھی ہوں۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا۔ یہ جو مثال ہم سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ کی لے رہے ہیں، یا اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی ہم مثال دیتے ہیں، یا ہم ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی مثال دیتے ہیں، یا حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ کی مثال دیتے ہیں، تو یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کہ جنہوں نے یونیورسٹی قائم کی، مطلب ان شخصیات کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات بھی اور کبار آپ کی بارگاہ میں آ کے استفادہ کیا کرتے تھے۔ آج صورتحال بڑی مختلف ہے۔ آج یا تو وہ خواتین نہیں یا وہ مزاج نہیں، یہ کیا فرق کیا ہے؟ یہ فرق ذرا مجھے سمجھائیے کہ یہ بات اب سے تاریخ میں کیوں رہ گئی ہے؟ یہ بات تاریخ میں صرف اس لیے رہ گئی ہے کہ ہم غلامی کی جن ادوار سے گزرے ہیں۔ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوبصورت بات کہی کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہ ہے اصل وہ بنیاد کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے منصب سے ہٹا لیا، غلامی کی زنجیروں میں۔ میں کہہ رہا ہوں خواتین کا وہ کردار نظر کیوں نہیں آتا؟ اسی وجہ سے سارا کچھ غلامی کی بنا پر ہے، اور شیطان نے جس طرح سے ہماری خواتین کو جس راہ پر ڈالا ہے۔ یعنی آج ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی خاتون کے پاس جا کے کوئی مرد جو استفادہ کرے؟ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں میں عرض کروں گا کہ جس طرح ہمارے یہ صاحبزادہ عتیق رحمان صاحب ہیں، یا جس طرح اور صاحبزادگان آتے ہیں، ان کی ذمہ داری دوسروں کی بدولت زیادہ بنتی ہے کہ وہ خواتین کو اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں کہ جن عظیم خواتین نے ایسے عظیم سپوت دنیا کو دیے، جنہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ
کا دامن تھامتے ہوئے ان حقیقی علوم کی طرف آئیں کہ جو قرآن و سنت سے درست. اب اس میں ایک تو یہ کہ آپ نے جن سے استفادہ کیا، اب جن سے استفادہ کیا وہ انتہائی قداور شخصیات، اور پھر جہاں منتقل کیا آپ کے تلامذہ وہ کیا ہی شخصیات. اب اس میں امام شافعی علیہ رحمہ، اس میں ہمیں ذوالنون مصری علیہ رحمہ. پھر امام شافعی علیہ رحمہ کا تو جیسا تعلق، وہ تو ان کے جنازے تک کے معاملات وہ ایسے ہیں کہ وہ غیر معمولی معاملات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک دو جملے آپ کی اجازت سے آپ کے اس سوال پہ عرض کرنا چاہوں گا. اصل میں جنید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا بطولی باش، وہ اس زمانے کی ساری خواتین جو تھیں وہ بطولی اسوہ پہ چلنے والی تھیں، وہ اس پہ چلنے والی تھیں، اور وہ شروع ہی علم کی خیرات سے ہوتا تھا. وہ شروع ہی علم کی خیرات سے ہوتا تھا. تو جب علم ہوتا تھا جہاں پہ، وہاں پہ پھر شیطانی وسوسے یا شیطانی حملے جو ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے. پھر وہ دروازے کے باہر ہی کسمسارا ہوتا تھا، وہ باہر ہی سر پٹکتا رہتا ہے. اور جب سے وہ بطولی اسوہ سے دور ہو گیا معاملہ، دیکھیں نا اس دور میں تو کمپٹیشن اتنا ہے کہ خواتین رحمت کونین کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہیں کہ یہ قرآن میں ہمیشہ مردوں کا ہی ذکر آتا ہے، ہمارا کیوں نہیں ذکر آتا؟ بالکل ٹھیک. اور پھر قرآن میں وہ آیت اترتی ہے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین پوری ساری کیٹیگریز کو مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ بیان کیا جاتا ہے. شاید حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ وہ عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آتی ہیں. تو اس دور میں دیکھیں نا کہ علم کے کتے پہاڑ تھے، بڑے بڑے پہاڑ تھے، علم کے کوہ صفا تھے. آپ نے سیدہ پاک اور امام شافعی علیہ رحمہ، دیکھیے عام طور پہ ہم علم کو دو کیٹیگریز میں بانٹتے ہیں، علم شریعت اور علم طریقت. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی علمی وجاہت کا اندازہ اس بات سے لگا کہ علم شریعت جس کو دیا ہے وہ امام شافعی ہے، اور جس کو علم طریقت دیا ہے وہ حضرت ذوالنون مصری ہے. یعنی وہ کتنی بڑی بڑی شخصیات، علم کے اور معرفت کے دونوں سمندر ایک جگہ، سمندر جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے نصیب ہو رہے ہیں. شریعت والوں کو بھی فیض وہاں سے مل رہا ہے اور طریقت والوں کو بھی فیض وہاں سے مل رہا ہے. اور پھر طریقت والے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ذوالنون مصری جو خود مستجاب الدعوات ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں ان سے بڑا مستجاب الدعوات دیکھا نہیں ہے، ان سے بڑا مستجاب الدعوات نہیں دیکھا. اچھا امام شافعی علیہ رحمہ کتنے بڑے امام ہیں، پورا مصر جو ہے وہ ان کی اقتداء کر رہا ہے، شوافے سارے، مطلب سارے شوافے ہیں. لیکن رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں امام شافعی کی شدید خواہش ہوتی کہ میں اس مسجد میں قرآن کی تراویح میں امامت کروں اور قرآن سناؤں جہاں پہ خواتین میں سیدہ نفیسہ بھی پڑھنے والی. اللہ اکبر. اچھا آپ تراویح میں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد سیدہ نفیسہ اس کے نکات، تفسیری نکات بیان کرتی ہیں. اچھا اس کے تفسیری نکات بیان کرتی ہیں. کیا کمبینیشن ہے، کیا کمبینیشن بن رہا ہے کہ حضرت امام شافعی جو ہے وہ سیکھنے والے ہیں اور سیدہ نفیسہ سکھانے والے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو امامت کرائے گا وہی خطبہ بھی پڑھے گا، وہی دعا کرائے گا، وہ ساری ڈومیننسی جو اس کی. اصل میں جہاں پہ علم ہوتا ہے نا جی، وہاں پہ پھر اس طرح کی چیزیں نہیں. کیا بات ہے، وہاں پہ علم کی جہاں خیرات. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ قطع کلام کی معذرت کی امامت جو ہے وہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں پیچھے اقتداء میں جو ہے خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. مرد بھی ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا. اچھا اب آپ نے وہ ختم کیا، اب جو تفصیلی نکات بیان کریں گی وہ سیدہ نفیسہ طاہرہ بیان اور سننے والے اس میں مرد بھی ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ بھی سننے والے ہیں، وہ اس سے فیضیاب ہونے والے ہیں. اچھا پھر امام شافعی علیہ رحمہ کا آپ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق جڑ گیا کہ آپ ہمیشہ ان کی خدمت میں ایک درخواست کرتے. وہ کیا؟ آپ کہتے کہ سیدہ پاک جب میں دنیا سے جاؤں نا آئے ہائے تو میرا جنازہ آپ کے گھر کے آگے سے گزرنا چاہیے اور آپ بھی میرے لیے بخشش کی دعا کرنے والوں میں شامل ہوں گے. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کا جب جنازہ گزرا اور وہاں پہ پڑھا گیا اور سیدہ نفیسہ نے بھی آپ کے لیے دعا کی، تو سارے جنازے میں جو اہل معرفت تھے وہ یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے جنازہ پڑھنے والے سارے جتنے آئے تھے ان کی بخشش ہوئی ہے امام شافعی کی وجہ سے، ہائے ہائے، اور امام شافعی کی بخشش ہوئی ہے سیدہ نفیسہ کی وجہ سے. اللہ اکبر. اگر اجازت دیں تو وہ ایک بیچ میں ایک مسنگ کنیکٹیوٹی اس کو میں ذرا سے جوڑ دوں اگر اجازت. وہ مجھے یاد پڑتا ہے کچھ اس طرح بھی تھا کہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے دعا کے لیے کہلا بھیجا تو آپ نے شاید وہی لفظ سنانے لگا ہوں، میں وہی لفظ سنانے لگا ہوں. ملاقات جو ہے وہ زیادہ اچھی، وہ یعنی پہلے ہمیشہ جب آپ بیمار ہوتے تو آپ دعا کی درخواست کے لیے بھیجتے نا آپ کے پاس پیغام، تو آپ آگے سے کہتی اللہ اسے شفا دے. اور اب کی بار پیغام بھیجا تو آپ نے کہا شفا کی دعا نہیں مانگی،
کہا احسن اللہ لقاءہ ومتعہ بالنظر الی وجہ الکریم، اللہ رب العالمین اس کو اپنی ملاقات کے حسین لمحات عطا کرے اور اپنے چہرہ نور کا دیدار عطا کرے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں میں جان گیا۔ اچھا یہ تعلق کی محبت ہی ہے کہ آج بھی سیدہ نفیسہ کے مزار پر انوار پر تب سے لے کے آج تک امام شافعی کے ہی شعر لکھے ہوئے ہیں۔ یا آل رسول اللہ حب، جانا ہوا آپ کا؟ جی حاضری ہوئی؟ نہیں، میں محروم ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ہم سب کو اللہ تعالیٰ حاضری عطا وہاں پہ حاضری ہو۔ وہ شعر کیا ہے کہ اے اہل بیت اطہار، آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے، آپ تو وہ ہیں جن کی محبت کی فرضیت کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ جو نمازی نماز میں آپ پہ درود نہیں پڑھتا اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہے جی، فارغ ہے وہ فارغ، وہ جنت کا راستہ بھول گیا، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، ختم ہو گئی نا بات۔ ذرا آخر میں، کیونکہ آپ نے تو روضہ پاک کی زیارت بھی کی ہے، 2 جملوں میں ذرا وہ منظرنامہ اور پھر جو وصال کا ایک آپ کا خاص منظرنامہ ہے، یعنی وہ میں حیران ہوں کہ وہ جو روزے کی حالت میں تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے، سورہ انعام کی آیات ہیں، آیات بھی وہ آپ کے لیے بشارتیں ہیں، پھر سرکار علیہ السلام کا خاص طور پہ خواب میں تشریف لا کر جو ہے مصر میں ہی، یعنی مصر والوں کو فیض عطا فرمانا، بتائیے وہ ذرا۔ جنید بھائی بڑا کیفیت والا سوال آ گیا ہے۔ میں عرض یہ کروں گا کہ حضرت سیدہ نفیسہ کے انوار و تجلیات آج کے دن تک مصر پہ اسی طرح اتر رہے ہیں، کرم نواز ہیں، بنجر دلوں کو اسی طرح سیراب کر رہے ہیں جس طرح حضرت امام شافعی کے زمانے میں تھے۔ بے شک۔ میں اپنے سوال پر آتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے نا، قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور حضرت نفیسہ کو محبت حضرت ابراہیم سے ہے، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کی روح نکالنے آتے ہو، یہ جو ابھی حضرت امام شافعی کے لیے نوری صاحب نے سیدہ پاک کے الفاظ پڑھے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب میں کسی اللہ کے پیارے کی جان نکالنے آتا ہوں تو میں اتنا خوبصورت بن کے آتا ہوں، وہ میرے حسن پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ اچھا یہ کیفیت ہے، 30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، روزے کا عالم ہے، طبیب آ جاتا ہے، ظاہراً نبض ڈوب رہی ہے، یہ بستر مرگ نہیں ہے، یہ عالم استغراق ہے۔ واہ واہ واہ، یہ انوار و تجلیات میں اللہ کی رحمتوں میں اس وقت اپنے آپ کو بچھایا ہوا ہے۔ اس کیفیت میں طبیب کہتا ہے کہ انہیں کہیے آپ افطار کر لیجئے، آپ نے کہا اسے بتاؤ 30 سال سے میں نے روزہ اس لیے رکھا کہ جب میں بارگاہ الہ میں حاضر ہو جاؤں تو میں شکم کی کنات کے ساتھ خالی ہاتھوں میں 2 جہان کی نعمتیں لے کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ اور آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ اور اس شعر میں اتنی محبت اور اتنا غموز ہے، ڈوبتے جائیے، ڈیپتھ میں مزہ لیتے جائیے۔ آپ نے فرمایا اسرفو انی طبیبی، یہ طبیب جو ہے ادھر آیا ہے، اسے میرے سے دور لے جاؤ، ودعونی وحبیبی، مجھے اور میرے حبیب کو اکیلا چھوڑ دو۔ یقیناً یہ سماعت میں آ رہا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس لیے کیا مجھے اور میرے حبیب کو اکیلا چھوڑ دو۔ آگے پتہ کیا کہا؟ آج کا سب سے بڑا پیغام کہا جسدی رادن بسقمی، یہ جو موت کے لیے اگلے جہان میں اللہ رسول کے دیدار کے لیے جانے کے لیے میرے جسم کو بیماری آئی ہے، میں دل سے راضی ہوں، میں دل سے راضی ہوں۔ اور وجفونی بتحیب، اور یہ جو میری پلکوں سے اس وقت آنسو گر رہے ہیں یہ میرے لیے زینت ہیں، یہ زیور ہیں، میں ان کیفیات میں ہوں۔ تو پھر آپ وہ آیت پڑھ رہی تھی لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، تو وہ کیفیت آئی۔ حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں میں نے سینے سے لگایا، آپ کی روح کف سے انصری سے ظاہراً پرواز فرما جاتی ہے۔ آخری جملہ ہے کہ دیکھیے نکاح نہیں، اس موقع پہ بھی کرم کیسے ہوا کہ حضرت اسحاق المعتمن نے یہ چاہا کہ مدینہ الرسول لے جاؤں، اور پورے مصر والے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جھڑیاں بن کے گرنے لگے، لوگ گلیوں میں نکل آئے، کیفیات عجیب ہو گئی، جانے نہیں دیں گے۔ میرے کریم خواب میں آئے، جہاں سے ہو پکارو سرکار سنتے ہیں، میرے کریم خواب میں آئے، کہا میری شہزادی کو مدینہ الرسول نہ لے کے جاؤ بلکہ اسے مصر میں دفن کر کے مصر کو مدینہ بناؤ اور فیض عام فرماؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ بھی ساری کیجیے، ہم بھی ساری کرتے ہیں اور لوٹیں گے انشاءاللہ، مجموعہ کلام آپ کو سنوائیں گے۔ اور آج آپ نے میرے ساتھ قصص القرآن میں رہنا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ جو موقع تھا ناظرین، وہاں تک ہم پہنچ گئے تھے جہاں آپ نے دعا فرمائی تھی۔ اب
ظاہر ہے قوم پہ عذاب آنا ہے. بہت نصیحتیں ہیں ہمارے لیے. ہمارے ساتھ رہیے گا, لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, قصص القرآن کا موقع ہے, اور آج وہی کنٹینیوٹی ہے, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. اچھا, پہلے تو ناظرین ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا طویل عمر عطا فرمائی تھی, یعنی 1000 برس سے اوپر آپ کی عمر تھی. اور کچھ روایتوں کے مطابق اگر میں اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کروں ناظرین, تو بات کچھ اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ 950 برس تو آپ نے تبلیغ کی, یعنی جو آپ کا اسپیل ہے تبلیغ کا وہ تقریباً 950 برس بنتا ہے. اور جو عذاب کے بارے میں آپ کو بتلا دیا گیا تھا وہ عذاب سے تقریباً 200 برس قبل بتا دیا گیا تھا, جس میں سے روایتوں میں آتا ہے کہ 100 برس تک تو آپ صرف درختوں کو اگاتے رہیں, کیونکہ آپ نے ظاہر ہے وہ کشتی تیار کرنی تھی, اور 100 برس تک کشتی تیار ہوتی رہی, یعنی 1150 برس تو تقریباً یہی ہو جاتے ہیں. تو 950 برس تک آپ نے تبلیغ کی. اور قوم کا حال یہ تھا ناظرین کہ قوم آپ کی بے انتہا تحقیر کرتی تھی, بے انتہا تذلیل کرتی تھی, اور قسم قسم کی آپ کو اذیتیں دیتی تھی, آپ کو تکالیف دیتی تھی. یعنی عالم یہ ہوتا تھا ناظرین کہ آپ کو بار بار زد و کوب بھی کیا جاتا تھا, آپ کو مارا پیٹا جاتا تھا, معاذ اللہ آپ پر تشدد کیا جاتا تھا, اور آپ کو کپڑوں میں لپیٹ کر مکان کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اس خیال کے ساتھ کہ اب آپ مر گئے, معاذ اللہ مردہ ہو گئے. لیکن آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, ظاہر تشدد بے انتہا ہوتا تھا, آپ کا دم گھٹنے لگتا تھا. لیکن اس کے بعد جیسے ہی آپ باہر آتے تھے تو دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, طائف کا شہر آپ کے ذہن میں ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد ہوا. جب فرشتے آئے پہاڑوں کے اور انہوں نے کہا دونوں پہاڑوں کو ملا دیں, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں, میری قوم نادان ہے, انہی میں سے وہ لوگ آئیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے. ایگزیکٹلی ناظرین حضرت نوح علیہ السلام نے اسی طرح سے فرمایا کہ اللہ میری قوم کو بخش دے, یہ لوگ ان کو ہدایت عطا فرما دے, کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے, ان کو نہیں معلوم. بہرحال ناظرین اب قصے کا وہیں سے آغاز کرتے ہیں. آپ نے دعا کر لی ہے, عذاب آنے والا ہے, عذاب کیسے آئے گا ذرا میں آپ کو بتلاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اپنے قانون جزائے اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی کی سزا کا اعلان فرما دیا. اور حفظ ما تقدم کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین جتنے بھی ہیں وہ اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے ناظرین جب اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا شروع کر دی, مذاق بنانا شروع کر دیا. جب بھی ادھر سے گزرتے تھے تو عجیب باتیں ان کے ساتھ کرتے تھے کہ خوب جب ہم غرق ہونے لگیں گے تو تب تم اور تمہارے پیروکار جو ہیں اس کشتی میں محفوظ رہ کے نجات پا جاؤ گے, کیسا احمقانہ خیال ہے. اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے, یعنی اس حد تک جملے کستے تھے کہ دیکھو یہ خشکی کے اوپر کشتی بنا رہا ہے, دیکھو یہ نبی سے بڑا ہی ہو گیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. نوح علیہ السلام بھی ناظرین ان کو ان کے انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر جرت دیکھ کر انہی کی طرز پر جواب دیا کرتے تھے اور اپنے کام میں مشغول رہتے تھے. ظاہر نبی کو ایک اسائنمنٹ دے دی گئی, اب وہ اس کام پہ لگے ہوئے, یعنی کشتی تیار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین پہلے ہی ان کو حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا, جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا, وہ ضرور غرق کیے جائیں گے. آخر کار ناظرین حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ بن کر تیار ہو گیا, یعنی یہ تقریباً 200 برس کی آپ کی محنت تھی, 2 سینچریز لگی ناظرین. اور ظاہر دنیا کی پہلی کشتی تیار ہونے والی ہے, تو آپ سوچئے کہ اس کو بنانا, اس کا تصور, یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر آپ کو عطا فرمائی. بہرحال سفینہ تیار ہو گیا. اب اللہ کا وعدہ ناظرین جو عذاب کا تھا وہ قریب آ گیا, اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا, یعنی زمین کی تہہ سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا. یعنی یہ معاملہ کیا تھا, اس کے بارے میں ناظرین قرآن
بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور وہ تنور بیسکلی آپ کے اپنے گھر میں تھا، یعنی زمین سے بھی پانی ابلے گا اور پھر آسمان سے بھی پانی برسے گا، آگے جا کے میں آپ کو بتلاتا ہوں، یعنی زمین کی تہ سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا، یعنی ان کو حکم دیا گیا، اور تمام جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں لے لیا گیا، اور مختصر جماعت ناظرین تقریباً 40 افراد پر مشتمل تھی، تجھ پر ایمان لا چکی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان کو کشتی میں سوار کر لو۔ جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی ناظرین، تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو جائے، یعنی اس منظر نامے کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو لگاتار برسنے والے پانی کے ساتھ کھول دیا اور چشمے پھاڑ دیے، تو دونوں پانی مل گئے اور وہ کام ہو گیا جس کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، یعنی اوپر سے پانی برسا، اوپر سے پانی برسا، نیچے سے پانی ابلا، دونوں پانی آپس میں مل گئے ناظرین۔ اب سوچئے کہ اس پانی کی شدت کیا ہوگی۔ آسمان کے دروازے ہم بتا ہی نہیں سکتے وہ کیا ہے صاحب، اللہ اور اس کے رسول جانے، لیکن آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، زمین سے پانی کو نکال دیا گیا۔ بہرحال ناظرین، اب قصہ یہ ہوا کہ زمین کے چشموں کو حکم دے دیا گیا، پوری طرح وہ ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ ناظرین سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی۔ اس کے بارے میں بھی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ کشتی انہیں لے جا رہی تھی پہاڑ جیسی موجوں میں۔ جسٹ امیجن، پہاڑ جیسی موجوں پر وہ کشتی تیر رہی ہے ناظرین۔ وہ پہاڑ جیسی موجیں کیا تھی وہ اللہ جانے، لیکن کتنی اس کی ہائٹ تھی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال ناظرین، قصہ یہ ہوا یہاں تک کہ تمام منکرین جتنے بھی تھے سب گھر کے آب ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون جزائے اعمال کے مطابق اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مقام پر ایک مسئلہ خاص طور پہ قابل توجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا۔ اس مسئلے کی اہمیت ناظرین قرآن پاک کی حسب ذیل آیات سے پیدا ہوتی ہیں، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، میرے رب بے شک میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں داخل تھا، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ ارشاد ہوا ہے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، بس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا گیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر ہیں اور ان طبقات پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بشارت دے دی کہ تم پر اب سلامتی ہے، تمہارے ساتھ جتنے بھی تمہارے کمپینینز ہیں، تمہارے ساتھی ہیں یا تمہارے فالوورز ہیں، ان سب پر ہماری طرف سے سلامتی ہے۔ ان آیات سے ناظرین معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ تھا کہ وہ ان کے تمام جتنے بھی اہل ہیں ان کو نجات دے گا، ان کو نجات دی، اس لیے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر رب العالمین کی طرف سے ان کو منع کیا گیا کہ آپ کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرح سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس پر سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی پر اعتراف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت و مغفرت طلب کی، اور اس کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھاؤ، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقہ جو کافرانہ عقائد اور اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ اللہ پر حق سے ایمان لائیں گی اور توحید کی آواز پر لبیک کہے گی، اس لیے اس استثناء کے مصداق صرف اس کو سمجھے اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نو عمر ہے، شاید کشتی میں مومنوں کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجالس کے اثرات کو محو کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے درگاہ الہی میں کنعان کی نجات کی دعا کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس آپ نے منع فرما دیا، اور ان کو منع فرمایا کہ جو ہستی اللہ کی وحی سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہیں ان کو ایک جذبہ محبت پدری میں
اس قدر سرشار نہیں ہونا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود یہ بات کریں، انجام تک انتظار کرنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، ہوا یہ کہ نجات صرف مومنین کے لیے مخصوص تھی، کنعان کافروں کے ساتھ کافر ہی رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کیٹیگوریکل فیصلہ تھا۔ بلا شبہ تمہارا اس قسم کا سوال رسالت و نبوت کے شائع نشان نہیں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ناظرین حقیقت مکمل طور پر آشکار ہو گئی، اور جو ایک وعدہ تھا، یعنی جن لوگوں کو سیف کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو سیف کر دیا، اور اس لیے ناظرین انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنعان کو مخاطب کیا، اور اپنا منصب دعوت جو تھا ناظرین اس کو ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر آ جائے، مگر اس بدبخت نے اس وقت بھی یہی جواب دیا جس کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ وہ بولا، میں کشتی میں سوار ہونے کی بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یعنی اب بھی اس کو اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام کی بات سمجھ نہیں آ رہی، ظاہر ہے چونکہ ازلی بدبخت تھا ناظرین، تو اس کے نتیجے میں یعنی اس کی جو زندگی کا جو کلائمیکس تھا اس کو بدبختی ملنی تھی۔ نوح علیہ السلام نے جبکہ تنبیہ بھی کی کہ اب بھی وقت آ جا، لیکن اس نے باوجود اس کے منع کیا، اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ وہ پہاڑ کو سیف اینڈ سیکیور سمجھ رہا تھا، اپنے والد جو کہ نبی ہیں ان کی بات کو وہ اپنے لیے بہتر نہیں سمجھ رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا، یعنی یہ سن کے فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر کیٹیگوریکل آپ نے فرمایا، مگر اس شخص کو جس پر وہی یعنی اللہ رحم فرمائے۔ اسی اثناء میں ناظرین دونوں یعنی باپ بیٹے کے درمیان جو ہیں وہ طوفانی موج حائل ہو گئی، اور سو وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ یہ سورہ ہود میں ناظرین پورا منظرنامہ آتا ہے۔ اب قصہ یہ ہوا ناظرین کہ جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح جودی پر جا کر ٹھہر گیا۔ جودی پہاڑ کا بھی ایک عجیب منظرنامہ ہے صاحب، یعنی اس کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایات میں آتا ہے کہ کئی پہاڑوں پر پیش کیا تو ہر پہاڑ نے اپنی اپنی جگہ ایک تکبر دکھایا۔ جودی نے چونکہ عاجزی دکھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جودی کو ہی منتخب کیا اس کام کے لیے، اور آپ دیکھیں رہتی دنیا تک جب بھی نوح علیہ السلام کا تذکرہ پاک آئے گا جودی پہاڑ کا ذکر ضرور آئے گا، یعنی اس عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو زندہ اور تابندہ کر دیا۔ اس واقعے کو ناظرین قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور جب سفینہ نوح کے سوا سب ڈوب کر ہلاک ہو چکے تو حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا۔ یعنی زمین کو یہ حکم ہوا کہ جتنا پانی زمین پر ہے سب نگل لے، آسمان کو کہا گیا تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ یعنی یہ جب سب کچھ ہو چکا ناظرین، آپ ذرا ویژولائز کیجئے کہ پورے آسمان سے پانی برس رہا ہے، آسمان کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، اب بات یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ بھی پانی اگل رہی ہے، دونوں پانیوں کو ملا دیا گیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پہاڑ کی بلندیوں پہ جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ تیرتی ہوئی جا رہی تھی، لیکن یہ جب سب کچھ ہو چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ پانی کو وہ نگل لے، پانی اس نے نگل لیا، سمیٹ دیا، ختم ہوا۔ جو آسمان کے دروازے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا آسمان کے دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ اب بات یہ ناظرین اس پہ علماء کی گفتگو ہے کہ کیا طوفان جو ہے کرۂ ارض پہ آیا تھا یا کسی خاص خطے پہ؟ اس کے متعلق علماء قدیم و جدید میں ہمیشہ سے ظاہر دو رائے رہی ہیں، دو مختلف قسم کی رائے ہیں۔ علماء اسلام میں سے ناظرین ایک جماعت علماء یہود و نصارہ اور بعض ماہرین علوم فلکیات اور تاریخ طبیعیات کی رائے ہے کہ یہ طوفان تمام کرۂ ارض پہ نہیں تھا بلکہ اسی خطے تک محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور یہ علاقہ مساحت کے اعتبار سے 1,40,000 کلومیٹر مربع کا ہوتا ہے ناظرین۔ ان کے نزدیک طوفان سیدنا نوح علیہ السلام کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ طوفان عام تھا تو اس کے آثار کرۂ ارض کے مختلف گوشوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملنے چاہیے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک رائے ناظرین۔ نیز اس زمانے میں انسانی آبادی بھی بہت ہی محدود تھی، اور وہی خطہ تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم آباد تھی۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ اس سے زیادہ وسیع نہیں ہوا تھا جو کہ اس علاقے میں آباد تھے، لہٰذا وہی مستحق عذاب تھے اور انہی پر طوفان کا عذاب بھیجا گیا۔ اور بعض علماء اسلام اور ماہرین طبقات الارض اور علم طبیعیات کے نزدیک یہ طوفان تمام کرۂ ارضی پر حاوی تھا، اور یہ ایسا نہیں تھا بلکہ ان کے خیال میں اس زمین پر متعدد ایسے طوفان آئے، ان میں سے ایک یہ طوفان بھی تھا۔ اہل تحقیق کی ناظرین یہ رائے ہے اور یہی صحیح سوچ ہے کہ یہ طوفان خاص تھا،
عام نہ تھا۔ البتہ قرآن عزیز نے سنت اللہ کے مطابق صرف انہی کی تفصیلات پر توجہ کی ہے جس میں نصیحتیں ہیں، جس میں عبرتیں ہیں، جو ضروری مباحث تھے وہ سارے کے سارے قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے ناظرین؟ تاریخ کا یہ جو پورا واقعہ ہے نوح علیہ السلام کا، اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ 950 برس تک رشد و ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام محنت کرتے رہے، 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اور 950 برس تک ان کو تنبیہ کرتے رہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنے والا ہے۔ اور 950 برس تک وہ قوم ان کو زد و کوب کرتی رہی، ان کو برا بھلا کہتی رہی، ان پر طنز کرتی رہی، ان کا استہزاء کرتی رہی، ان کو مارتی پیٹتی رہی، یہاں تک کہ ان کو کپڑوں میں لپیٹ کے مردہ سمجھ کے مکان کے اندر ڈال دیا کرتی تھی۔ اور 950 برس کے بعد بھی ناظرین عالم یہ تھا کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا کہ اللہ وہ عذاب بھیج دے، کیونکہ یہ عذاب مانگتے ہیں، ان کی چاہت پہ عذاب ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اور ایسا شدید عذاب جو تصورات سے باہر ہے ناظرین، تصورات سے باہر ہے، لیکن وہی بات ہے وہ کن کا مالک ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ جب تنابیں کھینچنے پہ آتا ہے ناظرین تو پھر ایسی تنابیں کھینچتا ہے کہ رہتی دنیا تک انسانوں کو، جن کو اپنے اوپر بڑا کبر ہوتا ہے، بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا تفاخر ہوتا ہے، اور جو ڈینائل موڈ کے اوپر ہمیشہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بڑی سخت ترین سزا بھی دیتا ہے اور ان کو عذاب میں مبتلا کر کے عبرت نشان بھی بناتا ہے۔ لہٰذا اپنے انسٹنکٹ میں سے جو ڈینائل موڈ ہے نا ناظرین، اس کو نکال کر باہر کر دیجئے۔ ڈینائل موڈ کی اگر کوئی بھی چپ آپ کی انسٹنکٹ میں نکالیں اور باہر کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، اور اللہ کی جو مشیت ہے ناظرین، اس کا جو حکم ہے اس پر ہمیشہ سر تسلیم خم کیجئے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو شام 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست شریعت ملاقات کروں گا، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔